جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، اس پر انشاءاللہ آج 11واں لیکچر ہوگا۔ تو ہم ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ شروع میں ہم نے جو ہے وہ کچھ اصول موضوعہ دیکھے تھے، اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ ان اصول موضوعہ کے بعد جو ہے ان اصول موضوعہ کا انطباق ہے، کچھ انتباہات ہیں، ٹھیک ہے، جن پر انہی اصول موضوعہ ہی کو منطبق کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا جو ہم نے دیکھا تھا وہ حدوث مادے سے متعلق تھا، یعنی مادہ حادث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ جو مادہ ہے اس کو حادث کہا جائے گا، یعنی مادہ جو ہے وہ اس کی ایک بگننگ ہے، وہ نہیں تھا اور پھر ہوا، یعنی مسبوق بالعدم ہے، اس سے پہلے عدم تھا۔ تو پہلا جو انتباہ تھا وہ حدوث مادے سے متعلق ہے، ایک منطقی ترتیب ہے خاص۔ اس کے بعد جو اگلا تھا وہ عموم قدرت سے متعلق تھا، یعنی پہلے میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت، اس میں آپ نے دوسرے کو شریک کر لیا، یعنی مادے کو قدیم بنا دیا، ٹھیک ہے۔ قدم جو ہے یعنی جو لا اولیت ہے، جو بگننگ لیسنس ہے، اس میں آپ نے ایک اور شے کو شریک کر لیا اور وہ مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے انتباہ میں اس سے متعلق بات کی گئی ہے۔ دوسرے انتباہ میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت جو ہے وہ جو عموم قدرت کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کر دی گئی، اس کو منفی کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تمام ممکنات کا احاطہ کرتی ہے۔ کوئی ممکن ہو فی نفسی اور وہ اللہ کی قدرت سے خارج ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ممکن کا مطلب ہم بہت دفعہ یہاں پہ عرض کر چکے ہیں۔ ظاہر واجب جو ہے اس سے تو قدرت متعلق نہیں ہو سکتی، واجب تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ ہے، اور اس کا نہ ہونا ناممکن ہے، تو اس سے قدرت متعلق ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو مستحیل ہے، امپاسبل ہے، اس سے بھی قدرت متعلق نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ مستحیل ایک شے ایسی ہے جو وجود کو قبول ہی نہیں کر سکتی، ایک تصور ایسا ہے جو وجود کو قبول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے قدرت متعلق نہیں ہوتی، قدرت متعلق ہوتی ہے ممکنات سے، اور تمام ممکنات سے۔ تو ممکنات میں تخصیص نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت فلاں کام کر سکتی ہے اور فلاں کام نہیں کر سکتی۔ اور اسی کی بنیاد پہ ان دن کیا کیا گیا، معجزات کا انکار ہوا، قرآن مجید میں تعویلات کی گئیں، تعویلات باطلہ اور بعیدہ قسم کی، بہت دور کی تعویلات کی گئیں، ہم پہلے تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا موضوع تھا وہ نبوت کے متعلق ہے۔ تو یہ بھی خاص منطقی ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا گیا، پھر کچھ خاص صفات کو ثابت کیا گیا، اب نبوت کی باری آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی کہ علم کلام میں عام طور پہ 3 جیسے موضوعات ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، ایک اس کو الہیات کہتے ہیں، ایک کو نبوات کہتے ہیں، اور ایک کو سمعیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الہیات میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ نبوات میں کیا ہے، نبی سے متعلق باتیں ہیں کہ نبوت ممکن ہے نہیں ممکن، اور نبی کی کیا صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نبی کی نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے، معجزہ کس طریقے سے دلیل بنتا ہے نبی کی نبوت پر، ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سمعیات ہیں۔ سمعیات کیا ہیں، جو نبی بتاتا ہے تو نبی کے بتانے سے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس میں عقل نہیں دوڑائی جاتی۔ عقل کہاں چلتی ہے؟ عقل صرف پہلے معاملے میں چلتی ہے، یعنی الہیات میں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، نبی کی نبوت جب ثابت ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ انڈین مخاطب کون ہے، کون اس کو پرکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، کون نبی کو مان رہا ہے، وہ انڈین انسان ہے، اور انسان کس فیکلٹی سے کرتا ہے، وہ عقل سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں تک، اس کے بعد جو کچھ نبی کہہ دیتا ہے اس میں سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ تو سمعیات کے باب میں کسی قسم کی عقل کا استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ اس کی مصلحت ویسے بیان کر دی جائے، کو حکمت کو علت بیان کر دی جائے، اور علت بیان کرنے کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ اس حکم کا تعدیہ ہو سکے۔ تعدیہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی منصوص بات نہیں موجود تو وہاں بھی انہی وہ جو باتیں احکامات ہیں ان کو اپلائی کیا جا سکے اشتراک علت کی بنیاد پر، تو یہ عقل کا استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اس کو۔ تو ایک ترتیب یہ ہے کہ الہیات، نبوات، سمعیات، تو یہ جو مبحث ہے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں نبوات سے متعلق ہے، اور اس باب میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں جدید لوگوں سے، جو نیچریت سے متاثر ہیں، متجددین ہیں، جدیدیت سے متاثر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک جو تقسیم ہے وہ جو ہم کرتے ہیں علم کلام میں، وہ ہوتی ہے کہ ذات، صفات، افعال، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کچھ صفات ہیں، کچھ افعال ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک تقسیم ہے جسے ہم کہتے ہیں واجبات، جائزات، مستحیلات، یہ واجبات، مستحیلات اور جائزات۔ تو ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس علم میں یہ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا واجبات ہیں،
ٹھیک ہے، کیا مستحیلات ہیں، یعنی کیا چیزیں واجب ہیں اللہ تعالیٰ میں ماننا، ٹھیک ہے، اور کیا چیزیں مستحیل ہیں کہ وہ اللہ میں ہوں، ان کی نفی لازمی ہے، ان کی نفی واجب ہے، اور اس طریقے سے کیا چیزیں ممکن ہیں، ٹھیک ہے، یہ تین واجبات، ٹھیک ہے، مستحیلات اور جائزات۔ اسی پہ اگر آپ دیکھیں تو ذات، صفات اور افعال، ٹھیک ہے، تو ذات اور صفات میں تو کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ جو ممکن ہو، جو صفات بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ کے لائق ہوں گی وہ لازماً ہوں گی، وہ اللہ کے لیے واجب ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ازداد ہیں وہ مستحیل ہوں گی، اس کی الٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہوں گی، مستحیل ہے، امپاسبل ہے۔ اچھا، ممکنات میں کیا چیز آئے گی، یا جس کو ہم جائزات کہہ رہے ہیں، اس میں کیا چیز آئے گی؟ جائزات میں اللہ تعالیٰ کے افعال آئیں گے، یعنی ذات، صفات، افعال، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنے بھی افعال ہیں، افعال باری ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جائز ہیں، ممکن ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے نبوت کو اگر پلیس کرتے ہیں، اس کے مقام کا تعین کرتے ہیں، جی جی، یہ متعلق نبوت ہم پڑھ رہے ہیں، انتباہ سوم، اس سے تمہیدی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس کی پلیسمنٹ کرتے ہیں نبوت کی، تو وہ ان دی اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نہ واجبات میں ہے، نہ مستحیلات میں ہے، بلکہ کہاں پر ہے؟ جائزات میں ہے، یا ممکنات میں ہے۔ یعنی ان دی اینڈ نبی کو بھیجنا واجب نہیں ہے، نبی کو بھیجنا مستحیل بھی نہیں ہے، نبی کو بھیجنا جائز ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کو بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے بات واضح ہو گیا؟ تو یہاں پلیس ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگر آپ بحث کا آغاز کرتے ہیں تو بھئی ہمارے یہاں ایک فرقہ گزرا ہے، اسے معتزلہ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ نبی کو بھیجنا واجب ہے، نبی کو بھیجنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کیا چیز واجب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں صلاح اور اصلاح، کہ بندوں کے لیے جو بہتر ہو وہ کرے۔ تو ایک ایسا خدا جو انسان کو بھیج دے اس دنیا میں اور اس کو جو ہے ہدایت کا اس کے بندوبست نہ کرے، تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لازماً بندوبست کرے کس کا؟ بندوں کی ہدایت کا۔ تو نبی کو بھیجنا ضروری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہی کہتے تھے، تو رد کی اہل سنت ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فعل کیا ہے؟ جائز ہے، ممکن ہے، اس کا رد کیے دلائل کے ساتھ، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ بات نکل سکتی ہے، ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ دوسری بات کیا نکل سکتی ہے؟ وہ یہ نکل سکتی ہے کہ نبی کو بھیجنا مستحیل، نبی کو بھیجنا یا نبوت کیا ہے؟ مستحیل ہے، امپاسبل ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا نا، کہ فلاسفہ کا تصور نبوت کیا ہے، ہم نے سے بات کی تھی، وہ کیا تھا کہ ان کے خیال میں نبوت وہابی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کسبی ہے، یعنی انسان کا کسب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جی ایکوائرڈ ہے، ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گیون نہیں ہے، بلکہ کیا ایکوائرڈ ہے۔ کیوں گیون نہیں ہے، ایکوائرڈ ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاعل مختار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جو کہتے ہیں موجب بالذات ہے۔ فاعل مختار کا مطلب یہ ہے کہ جو عدم سے وجود دیتا ہے اپنے ارادے سے، وہ کیا ہوگا؟ فاعل مختار ہوگا۔ اور جو موجب بالذات ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کی ذات ہے ہی ایسی کہ اس کے نتیجے میں کائنات کا وجود ہو گیا، اس کے ارادے سے نہیں ہوا، بلکہ ہو نہیں تھا، ہو گیا، کیونکہ وہ کائنات کی علت ہے، ٹھیک ہے۔ اور علت اور جو معلول ہوتے ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوتا، ان میں انفکاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو گویا اب کیا ہوگا؟ نبی کو بھیجنا مستحیل ہوگا ایک خاص معنوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب ارادہ نہیں ہے۔ تو نبوت ان دی اینڈ کیا ہوگی؟ وہ جو فیض ہر وقت جاری ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کہہ لیں کہ جیسے ان کیا تھا نا، عقل فعال ہے، تو عقل فعال کا جو مستقل فیض جاری ہے، بس انسان نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس فیض کو قبول کرنے کے قابل بنانا ہے۔ تو اس فیض کو قبول کرنے کے قابل بنانا، بس یہی نبوت کا کیا ہے؟ کسب ہے، کہ انسان اپنے آپ کو ریاضت نفس کرے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس درجے پر لے جائے کہ وہ جو فیض مستقل آ رہا ہے اس کو وہ قبول کر لے، یعنی کوئی اپنا اینٹینا صحیح کر لے، صاف کر لے، اپنا شیشہ صاف کر لے۔ جی ہاں، فلاسفہ کے ہاں ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ان کے یہاں صاحب ارادہ نہیں ہے، صفت نہیں ہے ارادہ کوئی اللہ تعالیٰ کی، بلکہ موجب بذات ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ صاحب ارادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم فاعل بالاختیار، جی ہاں، اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے ان دی اینڈ، جب وہ علت اولا جب آپ کہتے ہیں نا، فرسٹ کاز کہتے ہیں، تو فرسٹ کاز یا علت اولا، کیونکہ علت یہ جو کاز ہوتا ہے اس میں اندر ارادہ نہیں ہوتا، جب بھی کاز ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے، جب بھی علت ہوگی معلول ہوگا، اور علت و معلول میں کوئی زمانی فرق بھی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، کاز ایفیکٹ میں کوئی زمانی فرق نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ علت ہو معلول نہ ہو، کاز ہو ایفیکٹ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر کاز ہو ایفیکٹ نہ ہو تو کاز نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، علت ہو معلول نہ ہو تو علت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو علت نہیں کہتے، نہ علت اولا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اندین ارادہ ہے، ارادہ علت ہے اصل میں، ذات علت نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک باریک سا فرق ہے اور اس سے بہت اہم مسئلے حل ہوتے ہیں. بہرحال تو خیر ہم پلیس کر رہے تھے نبوت کو، یعنی ان دن ذات ہیں، صفات ہیں، افعال ہیں. تو نبوت کہاں پہ آئے گی؟ افعال میں. اسی طریقے سے واجبات ہیں، مستحیلات ہیں، جائزات ہیں. ٹھیک ہے، تو نبوت کہاں پہ آ رہی ہے؟ جائزات میں آ رہی ہے. اس سے دو انحرافات پیدا ہوئے. ایک نے کہا کہ نبوت کیا ہے؟ واجب ہے، اللہ کے لیے نبی کو بھیجنا واجب ہے. اس کا بھی رد کیا، ایسا نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، جائز، اللہ تعالیٰ چاہے تو بھیجے، چاہے تو نہ بھیجے. دوسرا انحراف کیا ہوا کہ نبی کو بھیجنا مستحیل ہے، نبی کو بھیجنا امپاسبل ہے. اس کے پیچھے تو اصل میں تصور خدا ہے نا، خاص طرح کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو صاحب ارادہ ہی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، دونوں یہیں سے نکلتے ہیں. تو یہ تھا، یہ کچھ باتیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم رہ گئی تھیں، میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اس میں تمہیداً یہ گفتگو کر لیں. تو ہم نے شروع کیا تھا نبوت متعلق، نبوت تو تیسرا انتباہ ہے، انتباہ صوم. تو یہ وہی بات ہے نا جو ہم لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، جو سائیکالائزیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ نبوت کی کیا کہیں گے اس کو، نفسیاتی تعبیر ہے ایک خاص طرح کی، کہ آپ نے اس کو سائیکالائز کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہہ دیا کہ بھئی یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک خاص طرح کا. وہ جو وحی کیا ہے، وہ وحی کا سورس باطن میں ہے انسان کے. سر سید نے بھی کہا یہ بات کی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل نظریہ وحی، یعنی وہی کو کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں کہا، بلکہ وہ اس کا سورس اندر ہی ہے، وہ نیچر ہی اس کا سورس ہے. انسان کے اندر جو نیچر پائی جاتی ہے وہی سورس ہے. ٹھیک ہے، کوئی جبریل کوئی ہستی نہیں ہے، بلکہ جبریل کیا ہے؟ وہ انسان کی قوت قدسیہ ہے، یہ قوت متخیلہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو خیر، تو اب وہ پہلے غلطی اسی سے متعلق ہے. تو کیا غلطی تھی پہلی؟ تو کہہ رہے ہیں اس مادے میں چند غلطیاں واقع ہو رہی ہیں. تو پہلی غلطی یہ تھی کہ بھائی کہ بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے، فطرتاً اپنی قوم کی جو ہے نا بہبودی اور ہمدردی کا بہت جوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی جو ہمدردی اور بہبودی کا جوش ہے، یہی گویا ایک خارجی وجود کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ لگتا ہے گویا کہ ان کو کچھ خارج سے احکامات دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا ان کا متخیلہ کچھ مضامین پیدا کر لیتا ہے، اور اس کو بھی گھڑ لیتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو ان کو باتیں بتا رہی ہے. سارا کون کرتا ہے؟ ان کا اپنا متخیلہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر بہت غلبہ ہو جاتا ہے کچھ خاص طرح کے، آپ کہہ لیں کہ بھئی کچھ خاص طرح کے خیالات کا یا ہمدردی کا. ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. جیسے کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اسی غلبے سے کوئی آواز بھی مسموع ہو جاتی ہے، کوئی صورت بھی وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وغیرہ. تو اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی اہل سنت یا ہمارا تصور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی ایک فیض غیبی ہے جو بواسطہ فرشتے کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے انہوں نے مثالیں بیان کی تھی اس کی. تو یہ پہلی غلطی جو ہم پہلے لاسٹ ٹائم دیکھ چکے تھے. دوسری غلطی کیا تھی؟ جو کہ معجزات سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو معجزات کی حقیقت ایسے امور ہے جن کا وقوع بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے ہوتا ہے. یعنی معجزات کا وقوع فزیکل کازز کے تحت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر اس کا وقوع فزیکل کازز کے تحت ہو اور وہ جو اسباب طبعیہ ہیں وہ مخفی ہوں تو وہ اس وقت کے لیے تو معجز ہوگا. لیکن جب کوئی اس سبب خفی پر کوئی انسان مطلع ہو جائے، اس کو پتہ لگ جائے، تو پھر اس وقت جو معجزہ ہے وہ معجز نہیں رہے گا نا. معجز رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عاجز کر دے. ٹھیک ہے، تو ہم نے لاسٹ ٹائم تعریف بھی دیکھی تھی نبوت کی، کسی کو یاد ہے؟ ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ ایک ایسا امر ہے جو خارق عادت ہے. ٹھیک ہے، مقرون بالتحدی ہے، تحدی کے ساتھ مقرون ہے، تو چیلنج بھی ساتھ ہے، اور مع عدم المعارضہ ہے. پھر معارضہ نہیں ہو سکتا اس کو چیلنج کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یعنی ایک تو یہ کہ خارق عادت ہے، عادت کو توڑ رہا ہے، یعنی سبب طبعی اس کا کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مقرون بالتحدی ہے، چیلنج کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس کا معارضہ نہیں ہو سکتا. یہ معجزے کی تعریف ہے، اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، یعنی ان دی اینڈ وہ خارق عادت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت کو توڑتا ہے. اور عادت سے مراد یہاں وہ اسباب طبعیہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ عادات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو فزیکل کازز ایفیکٹس کا ایسا نظام بنا دیا گیا ہے، جو کہ ہم ان دن اس کا مرد کرتے آ رہے ہیں مستقل، جو نیچریت کے اندر ہے، کہ آپ نے کیا کر دیا، ایک نظام بنا دیا دنیا کا، اس میں کچھ کازز ہیں، ایفیکٹس ہیں، اس پہ چل رہا ہے وہ، اور چیزوں کی تاثیر خود بخود ظاہر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہاں کبھی کبھی انٹرفیئر کر دیتا ہے.
تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، ہر لمحے اس نے تھاما ہوا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی عادات ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی نظام بنا دیا گیا ہے جس میں کاز اور افیکٹ وغیرہ طے کر دیے گئے ہیں، اس میں الگ الگ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی جی بھی ہو رہی ہو توجہ کی ہوں. جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں بس وہی جسے ہم کہتے ہیں نا خرق عادت، یعنی جو باقی معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے نا. جس طرح جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں وہ ان دی اینڈ ہے، دیکھا جائے تو معجزہ ہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ براہ راست اللہ تعالیٰ اس فعل کو کر رہے ہیں. اس کے خالق اللہ تعالیٰ ہے نا براہ راست، لیکن وہ ایک عادت کے تحت ہو رہا ہے، ایک خاص طریقے پہ ہو رہا ہے، ایک پیٹرن کے تحت ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ بازو کا تو پیٹرن توڑ دیتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں خارق عادت، تو معجزہ کہلاتا ہے. یہ ہے بات، ورنہ ہے ہر جگہ ایسا ہی، براہ راست اللہ کا فعل ہی ہے. ٹھیک ہے. تو خیر، تو کہہ رہے ہیں دوسری غلطی معجزات سے متعلق ہوئی، اور وہ یہ بتایا کہ بھئی وہ ایسے امور ہیں جو اسباب طبعیہ کے بغیر ہوتے ہیں. یہ عرفان صاحب نے کچھ چیز لے کے آنی تھی، لے کے نہیں آیا ابھی تک وہ. اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں کہ جو علوم جدیدہ جو ہے نا وہ کیا ہیں، بلا دلیل ان کے وقوع کے منکر ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرتے ہیں پھر، تعویل بعید کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو تحریف کہنا بجا ہے. اس کی مثال بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جیسے اضرب بعصاک الحجر، جس میں کہا کہ بھی مارو پتھر پہ جو اپنا عصا، تو اس سے کیا ہوگا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. پھوٹ پڑے. تو لیکن اس کے بارے میں کیا کہا کہ نہیں نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ بھئی جیسے پتھر پہ لاٹھی مارو اور آگے بڑھو، یعنی پہاڑ پہ چڑھو، مطلب اس کا یہ تھا. اسی طریقے سے جو ہے میں نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ حضرت موسیٰ کے جو معجزہ تھا، جو کیا تھا کہ جو فرعون پیچھے ان کے آ رہا تھا، تو وہ کیا تھا کہ جب وہ پانی کے اندر گئے تو وہ سائڈ پر ہو گیا، دیوار کی صورت بن گئی. اور جب وہ فرعون آیا تو واپس ہو گیا اور وہ غرق ہو گئے. اور وہ ایک وقت میں، کیونکہ وہ دیکھ بھی رہے تھے پیچھے ان کو غرق ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن سر سید نے کیا کہا کہ نہیں، یہ تو اصل میں جوار بھاٹا ہوتا ہے نا، تو جب وہ پانی اترتا ہے تو اس ٹائم حضرت موسیٰ نکل گئے، پایاب رستوں کو لاٹھی سے کرتے ہوئے نکل گئے. اور جب وہ دوسرا ہوا، جب رات کا وقت ہوا، جب چاند چڑھا تو وہ اس کی لہریں چڑھنی شروع ہو گئیں. اس ٹائم وہ آیا، فرعون آیا تو وہ ڈوب گیا. تو یعنی ان دن ہر چیز کی کیا ایک نیچرل تعبیر کرنی ہے. ہر چیز کو گویا یہ دکھانا ہے کہ بھئی یہ تو یعنی فزیکل کازز ایفیکٹس کے اس میں نظام میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو معجزات نہیں ہوتے، جو کچھ لکھا گیا ان دی اینڈ کیا ہے، اس میں آپ تعریف کر لیں، تعویل کر لیں. ٹھیک ہے، میں دیکھا تھا. تو دوسری غلطی یہ تھی. ٹھیک ہے. تیسری غلطی یہ کہ معجزات کو دلیل نبوت نہیں قرار دیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ معجزہ دلیل، بلکہ صرف حسن تعلیم و حسن اخلاق میں دلیل کو منحصر کیا جاتا ہے. تو معجزے کو دلیل نبوت نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حسن تعلیم ہے یا حسن اخلاق ہے، یہی دلائل ہوتے ہیں، معجزہ دلیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی معجزہ کیا ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے. تو کہ معجزہ عاجز کر دیتا ہے آپ کو، اس کے خلاف اس چیلنج کو آپ قبول نہیں کر پاتے، آپ عاجز ہو جاتے ہیں. آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ جو بندہ پیش کر رہا ہے یہ نبی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال ہم نے ایک دیکھی تھی، جو بیان کیا تھا کس طریقے سے عام طور پہ کلام کی کتابوں میں بیان کیا جاتا. ٹھیک ہے. تیسری غلطی یہ تھی. پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات درست ہے کہ بھئی اخلاق ہوں یا حسن تعلیم ہو، حسن اخلاق ہیں، یہ بھی معجزہ ہی ہوتے ہیں، یہ بھی گویا دلیل نبوت ہوتے ہیں ایک خاص معنوں میں. لیکن کیونکہ دو ہر طرح کے ہوتے ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، تو ہر دلیل ہر ایک کے لیے کام نہیں کرتی. تو عوام کے لیے تو جسے معجزہ کہتے ہیں وہی دلیل ہوتا ہے. ہاں، خواص کے لیے ہو سکتا ہے کہ حسن اخلاق، حسن تعلیم وغیرہ معجزہ بن جائیں، دلیل نبوت قرار پائیں، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم نے تیسری غلطی دیکھی تھی پچھلی دفعہ، یہ میں دہرا دیا، ایک دفعہ خلاصہ کر لیا. اب ہم نے چوتھی غلطی سے آغاز کرنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، چوتھی غلطی یہ ہے کہ احکام نبوت کو، آپ کے پاس رسالہ کتاب نہیں ہے؟ اچھا اچھا، وہاں کو پڑھی نہیں ایکسٹرا کتابیں؟ دے پوچھ لیں عرفان صاحب سے، ان سے کہتے ہیں میری کوئی چیز بھی لانی تھی، انہوں نے اب تک آئی نہیں، دماغ چل نہیں رہا بالکل. ہاں جی جی نے جو کام کیا ہے کہ پہلے سے موجود کام کے اندر ایکسٹینشن ہے، یا اب جب کولونیل نظام آ چکا اور ڈیلیبریٹلی جو ہے پیڈی ورک کے طور پہ ہے کہ
خاتون کے طور پہ جو کام ہوا طالب علم کا سوال ہے کہ ندوہ کا یہ اس مد مقابل کام کے طور پر ہے یا پہلے سے موجود کام کے اندر کمی یا اضافہ ہے؟ ہاں مطلب اس زمانے کا ایک خاص ٹرینڈ اس تھا موضوع سے جو ہٹ کر آئیے ہاں، چونکہ ہم نے اس پہ نا تفصیل سے بات کی تھی یہ کتاب کا مخاطب کون ہے. بیسیکلی سائنٹزم جو ایک خاص طرح کا تصور ہے جس سے وہ نیچریت نیچرلزم برآمد ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کتاب کا رد اس کو کر رہی ہے نا. تو اب وہ آپ کہہ لیں کہ اس زمانے کا ماحول تھا، یعنی انڈین نیچرلزم ہو یا سائنٹزم. وہی ہے جی جی بنو امیہ میں کنٹینٹ کو دیکھا گیا، پھر بنو عباس میں دیکھا گیا، جی پھر فاطمید میں دیکھا گیا، جی پھر جب 450 کے بعد ان میں جب چیزیں اس انداز سے دیکھا گیا. اسی تسلسل کو اگر ہم دیکھتے جائیں اگر آپ کنٹینیوٹی آف گین ہے یا ہر دور کے اپنے مطالعات کا نظام ہوتا ہے. ہاں، ایک لحاظ سے آپ اسے کنٹینیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے بات کی تھی شروع میں، یعنی انڈین سر سید کہاں فال کریں گے وہیں فال کریں گے جو آپ کہہ لیں فلاسفہ کی حکماء کی ایک لائن ہے خاص طرح کی. لیکن بہت سے تفردات ہیں، بہت سی الگ چیزیں ہیں جو کہ اپنے زمانے کے ہاں بس وہ ہیں. تو اس زمانے میں کیونکہ سائنس کا غلبہ تھا، سائنٹزم کا غلبہ تھا، اور یہ سمجھنا کہ جو لاز آف نیچر ہوتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں، وہ حتمی ہوتے ہیں. خدا کی ایک خاص طرح کا افعال ہیں جو کائنات میں جاری وہ ساری ہیں، جیسے وہ کیا کہتے ہیں بھائی ورک آف گاڈ ہے اور ورڈ آف گاڈ ہے. تو ورڈ آف گاڈ ورک آف گاڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ پوری بات ہم نے پہلے تفصیل سے کی تھی. اس کتاب کا اصل میں جو رد ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں جو کہ سر سید ہیں اور ان کے بعد ان کے آپ کہہ لیں کہ بہت سے ایسے متاثرین ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، چوتھی غلطی یہ ہے کہ احکام نبوت کو صرف امور معادیہ کے متعلق سمجھا. معادیہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ معاد سے ہے. معاد کہتے ہیں آخرت کو. یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی نبوت کے جو احکام ہوتے ہیں نا، جو بھی اس کی آپ کہہ لیں جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ اصل میں آخرت سے متعلق ہے، دنیا سے متعلق نہیں ہوتے. اور امور معاشیہ میں یعنی زندگی کے جو معاملات ہیں، اس زندگی کے معاملات ہیں، اپنے آپ کو آزاد اور مطلق العنان قرار دیا. یعنی گویا کہ ہم مطلق جو ہے نا یعنی ایبسولوٹلی فری ہیں کس میں؟ دنیا کے معاملات میں. ٹھیک ہے. اور جو دین بتا رہا ہے ہمیں، جو احکام دے رہے ہیں نبی کے ذریعے احکامات مل رہے ہیں، وہ صرف آخرت سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ چوتھی غلطی ہے نبوت کے بارے میں، یہ سمجھنا کہ نبی صرف آخرت کے بارے میں ہمیں احکام دیتا ہے، صرف آخرت ہی کی خبریں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں نصوص اس کی صاف تکذیب کر رہی ہیں. نصوص یہ نہیں کہتی ہیں کہ بھئی صرف کہ امور معادیہ کے متعلق جو احکامات ہیں، یا نبی صرف امور معادیہ کے متعلق احکامات دیتا ہے اور امور معاشیہ میں آپ مکمل طور پہ آزاد ہیں. ایسا نہیں ہے. جیسا کہ فرماتے ہیں کہ بھئی قال اللہ تعالی وما كان لمؤمن ولا مؤمنۃ. تو آگے اب آیت چل رہی کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کیا کر دیں؟ فیصلہ کر دیں، تو جو ہے نا مومن اور مومنات کو یہ روا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اپنی بات نکالیں یا گویا اپنا کوئی اختیار سمجھیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ اس کا شان نزول جو ہے کہ امر دنیاوی ہی ہے. انہوں نے یہاں بیان نہیں کیا. خلاصہ میں کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. یہ اصل میں جب حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی ان کے بارے میں تو مطلب وہ تھا کہ اللہ کے نبی نے جب حضرت زید کو آزاد کیا تو تھا کہ بھئی ان کی شادی ان سے کر دی جائے. ٹھیک ہے. تو گویا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ بھئی تم کر لو، لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ خود بھی نہیں چاہ رہی تھیں، وہ خود بھی اور ان کے بھائی بھی. تو وہاں پہ گویا یہ آیت آئی کہ جب اللہ اس کے رسول ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، تو اس میں مومن یا مومنات کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی اختیار سمجھیں، بلکہ ان کو بات مان لینی چاہیے. حالانکہ یہ معاملہ ایک امر دنیاوی ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح حدیث تعبیر سے میں تھوڑی سی بات کی، ظاہر اس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن یہاں موضوع ہمارا یہ نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح حدیث تعبیر سے چبھا پڑ گیا. حدیث تعبیر کون سی ہے؟ تعبیر نقل. ٹھیک ہے. وہ جو کھجوروں میں مادہ اور میل فیمیل یعنی نر اور مادے کو ملاتے تھے خاص طریقے سے، ایسے کر کے پھینکتے تھے تو وہ ان کے اندر پھل زیادہ آتا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو لگا جیسے کوئی یہ ویسے کوئی شگون سا ہے، اس طرح کچھ کرتے ہیں تو یہ مناسب، انہوں نے منع کر دیا نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اس سال پھل کم آیا. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ اس سال پھل کم آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی میں تو ایسی جو بھی تھا انتم عالم بامور دنیاکم، کہ دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو بات تھی وہ مشورے کے طور پہ تھا.
اس لیے کہہ رہے ہیں اس میں تو یہ قید ہے کہ جو بطور رائے اور مشورے کے فرمایا جاوے، نہ کہ بطور حکم کے فرمایا جاوے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے کہ جو جہاں حکم ہوگا وہاں تو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جہاں مشورہ ہو، رائے ہو، وہاں جو ہے اختیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تقریب فہم کے لیے اس کی عقلی نظیر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تقریب فہم سے مراد یہ ہے کہ بھئی فہم سے قریب کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے عقلی نظیر بیان کر رہے ہیں، دلیل بیان نہیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ دلیل اور نظیر ایک نہیں ہوتی، یہ ہم نے اصول موضوعہ میں دیکھا تھا کہ نظیر اور چیز ہے اور دلیل اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سی چیزوں میں صرف نظیر بیان کی جا سکتی ہے، دلیل بیان نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ دلیل بس یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے اصول میں تو کام کرے گی عقل، لیکن ایک دفعہ تسلیم کر لیا اس کے بعد سر تسلیم ہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو عقلی نظیر یہ ہے کہ جو حکام ملک ہوتے ہیں کو ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین میں ہمارے معاملات باہمی میں بھی دست اندازی کرتے ہیں، تو کیا حاکم حقیقی کو اس کا حق نہیں؟ وہ بھی تو ہمارے باہمی معاملات میں دست اندازی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو حاکم حقیقی کو اس کا حق کیوں نہیں ہے؟ اور اسی چوتھی غلطی پر، یہ چوتھی غلطی ہو گئی، پہلے تین ہم نے دیکھی تھی، چوتھی یہ ہو گئی، کیا چوتھی کیا ہے؟ کہ جو نبوت کے احکامات ہیں ان کو صرف امور معدیہ سے متعلق سمجھنا، اور امور معاشیہ میں یہ سمجھنا کہ ہم مکمل طور پہ آزاد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی غلطی پر ایک پانچویں غلطی متفرع ہوتی ہے، متفرع ہوتی ہے، اس کی فرع نکلتی ہے، یعنی اس سے گویا ایک اور غلطی نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ احکام شرعیہ کو جو کہ متعلق معاملات کے ہیں ہر زمانے میں قابل تبدیل سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ احکام مقصود نہ ہوتے، جیسا کہ چوتھی غلطی کا حاصل ہے، سو واقع میں اس کا قائل ہونا مذائقہ نہ تھا، یعنی چوتھی غلطی میں کیا تھا کہ بھئی یہ احکام مقصود ہی نہیں ہے، اصل جو احکامات مقصود ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو کہ آخرت سے متعلق ہیں، تو دنیا کے جو معاملات ہیں وہاں تو مقصود ہی نہیں ہے، تو اس سے ایک اور غلطی پیدا ہو رہی ہے، یہی کہ بھئی ہر زمانے میں قابل تبدیل ہو سکتے ہیں، جو بظاہر آپ کو احکامات لگتے ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں وہ قابل تبدیل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب اس کا مقصود ہونا ثابت ہے، جیسا کہ غلطی رابع کے رفع میں ثابت ہوا، تو اب اس کے قائل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، غلطی رابع کے رفع میں ثابت ہو گیا نا، کیا ثابت ہوا کہ بھئی جو بھی حکم ہوگا چاہے وہ دنیاوی معاملے سے متعلق ہو یا اخروی معاملے سے متعلق ہو، وہ ہر صورت میں اس کی تعمیل کرنی ہے، واجب التعمیل ہے، ہاں اگر کوئی بات رائے اور مشورے کے طور پہ ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پانچویں غلطی نکلی یہ کہ بھئی ہر زمانے میں قابل تبدیل ہو سکتے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ جب وہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے تو حکم کا قابل تبدیل ہونا بھی درست نہیں ہے۔ بہت سے ماڈرنسٹ لوگ تھے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی نا اسلام کی خاص طرح سے اس کو سمجھنے کی، دیکھنے کی، اور مقصد ان دی اینڈ کیا تھا؟ وہی جو ہم پہلے پچھلی دفعہ بات کی تھی، ان سب کا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی اسلام میں اور عصر حاضر میں جو بھی زمانہ ہے ایک خاص طرح کا کوئی تعلق ثابت کر دیا جائے، اس کو ریلیونٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر اسلام اور وہی چیزیں لے کے بیٹھے رہیں گے پرانی تو اس کی ریلیونس ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ پرانی باتیں تو اس وقت نہیں چل سکتی، تو اس کو ریلیونٹ بھی رکھنا ہے، تو ریلیونٹ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذرا محدود کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک منیملسٹک قسم کا ورژن نکالا جائے، کٹ ٹو سائز کر دیا جائے، تاکہ وہ قابل قبول ہو سکے جدید ذہن کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے مثال لکھی تھی کہ ڈاکٹر فضل الرحمان تھے نا، ایک مشہور، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجدد تھے اور وہ کافی کتابیں ہیں، کام بہت کیا انہوں نے، تو ان کا بھی ایک تصور تھا نارمیٹو اسلام اور ہسٹوریکل اسلام، ٹھیک ہے؟ نارمیٹو اسلام اور ہسٹوریکل اسلام، تو نارمیٹو اسلام کیا ہے؟ وہ تو ایسنس ہے، وہ اسپرٹ ہے، وہ کرکس ہے، اور ایک ہسٹوریکل اسلام ہے، اس پر جو خاص طریقے سے اس کی ظاہری فارمز تھیں، اس پر عمل ہوا تاریخ میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی، تو ہمیں اصل میں کیا درکار ہے؟ نارمیٹو اسلام، جو حقیقت ہے، جو کرکس ہے، جو ایسنس ہے، جو اصل میں ہے، اس تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی اصل میں اسپرٹ ہے، وہ ہر زمانے میں ریلیونٹ رہے گا، فارمز بدلتی رہیں گی، وہ احکام، سادہ الفاظ میں احکامات بدلتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی وہی تھا، اسی کو کہتے ہیں ڈبل موومنٹ تھیوری، گویا آپ پہلے یہاں سے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص حکم ایک خاص اس زمانے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تو نہیں ہے، تو آپ واپس جاتے ہیں اصل زمانے میں جو اللہ کے نبی کا تھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس حکم کی کیا روح کیا تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ اس روح کو اس زمانے سے دریافت کرتے ہیں، اور وہ روح لے کے واپس آتے ہیں پھر آپ، اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی اصل میں یہی نارمیٹو اسلام، جی 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 ایسے ہی، تصویر کے حوالے سے، اسپیکر کے حوالے جی سے، قابلات سب کی رائے چینج ہوں ہو، مین اسٹریم، یہ بات تو بظاہر صحیح لگتی ہے، کیوں میں
से उस वक्त में मुख्तलिफ तावीलात। اصل میں جو چیزیں دونوں مسائل آپ نے ذکر کیے، اگر چاہیے آگے تصویر کا ذکر بھی آ رہا ہے اس کے اندر، تو نمبر ایک یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس پر ہے نا تصویر کو بھی جائز نہیں کہتے. جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈیجیٹل تصویر جو ہے اس میں شامل ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس میں اب لوگ اکثر قائل ہو گئے کہ شامل نہیں ہے، ورنہ فی نفسی تصویر بنانا ہاتھ سے جو مسئلے تھے کہ جو وہ سب ابھی ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اصل مسئلہ آپ کو یہاں طور پہ یہ ہے. جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہے وہ تو اور تھا، مطلب اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ براہ راست تو وہ کسی آپ نے اللہ کے نبی نہیں فرمایا کہ لاؤڈ اسپیکر حرام ہے. وہ تو بعد میں چیز تھی، آپ نے خاص طریقے سے سمجھا اس کو، بعد میں کہا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے آگے چلی گئی. یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی عورتوں کے بارے میں جو احکامات دیے گئے، خاص طرح کے وراثت کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، پردے کے معاملات ہیں، ایک خاتون کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سب ایک خاص طرح کی قبائلی عورت کے لیے تھا، وہ بات یہ بات اور ہے. ٹھیک ہے، وہ اب یہ سب ریلیونٹ نہیں ہے. یہ خاص طرح کے احکامات ہیں اور جو جہاد سے متعلق ہیں اور چیزیں ہیں، اور بہت سی چیزیں دوسری بھی ہیں. کچھ لوگ تو بہت ہی آگے چلے جاتے ہیں کہ جو خاص طرح کی فارمز ہیں عبادت کی، یہ بھی اصل میں وقت اور اس کے اعتبار سے تھیں، اس کی بھی اب اس طرح ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو بس آپ ایک اس کا جو ایسنس ہے، روح ہے، بس وہی اصل میں درکار ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی تو بہت ہلکی سی مثال ہے، تو کچھ لوگ بہت آگے جا رہے ہیں، تو ہم تو اصل میں اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چوتھی، یہ کیا ہے، اس کی جو پانچویں غلطی ہے یہ بھی اصل میں چوتھی غلطی سے پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں رہا یہ شبہ عقلیہ کہ زمانے کے بدلنے سے جب مصلحتیں بدلتی ہیں اور اسی بنا پر شرائع میں نسخ و تبدیل ہوتا آیا ہے. یعنی یہ شبہ عقلیہ تو پیش ہو سکتا ہے نا کہ زمانہ بدلتا ہے تو وہی مصلحتیں بدلتی ہیں، اس میں کیا شبہ ہے. اور جو پہلے بھی جو شرائع میں شریعتوں میں نسخ ہوا، تبدیلی آئی، اس کے پیچھے بھی یہ بات بھرل تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے حضور تک کل 600 سال کا فصل ہے. ٹھیک ہے، اس مدت میں تو مسالے مقتضیہ تبدیل کے احکام بدل گئے. یعنی مراد ہے کہ بھئی جو اقتضا تھا تبدیلی کا، تو اس میں تو مصلحتیں بدل رہی تھی نا، تو اس میں احکامات بدل گئے، وہ شریعت ایک نہ رہی. اور اب اس سے اور آپ سے اس وقت تک اس مدت سے مضاف مدت مع شے زائد گزر گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس سے بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے نا، ڈبل سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب تک وہ مسالے نہ بدلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی 600 سال میں تو مسالے بدل گئے لیکن 1200 سال میں 1400 سال میں نہیں بدلے. ٹھیک ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اگر واضح قانون، حل یہ ہے سیدھی سمپل سی بات ہے، اگر واضح قانون حکیم کامل و عالم الغیب ہو، حکیم کامل و عالم الغیب ہو، تو ممکن ہے کہ جب وہ چاہے ایسے قوانین بنا دے جس میں تمام ازمنہ ممتدہ الی یوم القیامت تک کی مسالے کی رعایتیں ملحوظ ہوں. تو آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم کل ہے، ہر چیز کا عالم کل ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حکیم کامل ہے. تو یہ ممکن ہے کہ وہ ایسے قوانین بنا دے اس میں گنجائش ہو کہ وہ زمانہ ازمنہ ممتدہ، تمام زمانوں جو کہ چلے جائیں گے کہاں تک، الی یوم القیامت، قیامت تک، ان احکامات میں سب کے مسالے کی رعایتیں ملحوظ ہوں. یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر اعتراض کیا پیدا ہوگا؟ مطلب مراد ہے کہ یعنی وہی ہے نا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو جن کا ذکر نہیں ہوتا، وہ نئے نئے صورتیں سامنے آتی ہیں، اس کے لیے قیاس ہوتا ہے، اس کے لیے وہ علت دریافت کرتے ہیں، اس کو پھر آپ متعدی کرتے ہیں اور دوسرے کا حکم جان لیتے ہیں، وہ جو ہمارے یہاں فقہ کے علم کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر واقعات زمانہ کو دیکھ کر شبہ کیا جاوے کہ ہم اس وقت کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے سے کارروائی میں تنگی پیش آتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام اس زمانے کے مناسب نہیں. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعات زمانہ کو آپ دیکھیں کہ بھئی اس وقت ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ بھئی شریعت کے بہت سے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یعنی زمانے کے ساتھ کوئی ان کی مطابقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں بالکل. جی جی، سادہ سی بات یہ تھی نا کہ بھئی یہ شبہ عقلیہ ہو سکتا ہے نا کہ بھئی جب دیکھو کہ شریعتوں میں تبدیلی ہوتی آئی ہے پہلے، ٹھیک ہے، اور اس سے بہت کم وقت میں مصلحتیں بدلتی رہی ہیں. مثال کیا دی، اللہ کے نبی اور عیسیٰ کے زمانے بیچ میں 600 سال کا وقفہ ہے، تو اس میں مصلحتیں بدل گئی کیونکہ شریعت میں تبدیلی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب اس سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، تو اب کیوں نہیں تبدیلی ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم مطلق ہے، حکیم کامل ہے، وہ چاہے تو ایسے قوانین بنا دے جو قیامت تک کے لیے کافی ہوں. ٹھیک ہے، جواب سمپل سا ہے. مطلب اس پہ یا تو اعتراض یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم کل نہیں ہے، حکیم کامل نہیں ہے، پھر تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ بات مانتے ہیں تو پھر اس میں کیا شبہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور پھر اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھ ہی رہیں کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، واقعات اس طرح کے ہیں کہ بھئی ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے سے تنگی پیش آتی ہے بہت زیادہ، اور واقعی آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی بہت مشکل ہے اس وقت
اس طریقے سے آپ اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام اس زمانے کے مناسب نہیں، اس زمانے کے ساتھ تو کوئی اس کی مطابقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بھئی تنگی قانون کا حکم اس وقت صحیح ہو سکتا ہے، بہت اہم بات ہے، کہ جب سب اس پر عامل ہوں اور پھر کام اٹکنے لگیں، سب لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں اور پھر کام اٹکیں، تب آپ کہیں گے کہ تنگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور اس وقت جو تنگی پیش آ رہی ہے اس کا سبب تو یہ ہے کہ غیر عامل زیادہ ہیں اور عامل کم ہیں، اکثر لوگ عامل نہیں ہیں، دین اس طریقے سے ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو دیندار ہوگا اس کو تنگی پیش آئے گی، تو سمپل سی بات ہے۔ تو اس کی جو مطلب آپ کہہ لیں اس کی وجہ دینی احکامات نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ لوگ عمل نہیں کر رہے، جو عمل نہیں کر رہے ہیں وہ اکثریت میں ہیں اور جو عمل کر رہے ہیں وہ اقلیت ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان قلیل عاملوں کو ان کثیر غیر عاملین سے سابقہ پڑے گا تو ضرور معاملات میں کشاکشی ہوگی۔ تو یہ آپ جو ہے نا، یہ قلیل عامل ہیں اور جو کثیر غیر عامل ہیں، جب بھی سابقہ ہوگا تو کشاکشی ہوگی، سمپل سی بات ہے، ٹھیک۔ تو اگر آپ کہیں نا کہ ویسے تو دیکھا جائے تو دین ہی غیر متعلق ہے سرے سے ہی، ویسے اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دینی کچھ خاص احکامات نہیں، سرے سے ہی، مطلب اگر آپ ویسے اگر دیکھا جائے جو حالات چل رہے ہیں، جو معاملات ہیں، بھئی انسان یعنی جو جس طرح سے مغرب کا غلبہ ہوا اور جس طرح سے ایک مادی سوچ ہر اس پر غالب آ گئی اور دنیا کی ترقی، دنیا میں آگے بڑھنا۔ جو جملہ اپنی گفتگو میں ایڈ کر لے پھر جی اوکے، اسی سے اگلا ہاں جی وہ بھی وہیں جا رہے ہیں، سو اس تنگی کا ہاں جی بالکل بالکل وہیں جا رہے ہیں، وہیں جا رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ دین تو کہ ہے نہیں، تو اس لیے تنگی پیش آ رہی ہے۔ خیر، تو اس تنگی کا مرجع تو ہمارا طرز معاشرت ہے، نہ کہ احکام شریعت۔ طرز معاشرت ایسا ہے کہ اس میں شریعت ہے نہیں، جو شریعت پہ چلے کوشش کرے گا اس کو تنگی ہوگی۔ جیسے طبیب مریض کو 10 چیزیں کھانے کو بتلاتا ہے مگر اس کے گاؤں میں ایک بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، 10 چیزیں بتائیں گے یہ اس سے نسخہ بنے گا، لیکن جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں وہ ایک بھی نہیں ملتی، تو یہ تنگی طب میں نہیں ہوئی، یہ طب کا مسئلہ نہیں ہے، یا اس ڈاکٹر کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، طب میں تنگی نہیں ہے، قریے کی تجارت میں ہوئی کہ اس قریے میں، اس جگہ پر، اس بستی میں، اس گاؤں میں وہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو مسئلہ تو اصل میں یہ ہے کہ اس گاؤں میں وہ چیزیں مل نہیں رہیں، اس گاؤں میں کا اس چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے نسخہ بتایا جس میں وہ چیزیں ڈلتی ہیں، اس آدمی کا قصور نہیں ہے۔ اور کہیں تنگی واقع نہیں ہوتی، محض اپنے ذاتی ضرر سے تنگی کا شبہ ہوتا، تو کہہ رہے ہیں، اور اصل میں تنگی واقع نہیں ہوتی، بس ذاتی ضرر سے تنگی کا شبہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذاتی ضرر اس کی وجہ سے لاحق ہو جائے گا ان شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ تو ایسا ذاتی ضرر مصلحت عامہ کی رعایت سے کون سا قانون ہے کہ جس میں نہیں ہے؟ یعنی انڈین ہوتا ہر قانون میں ایسا ہے نا کہ مصلحت ذاتی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ مصلحت عامہ کو دیکھا جاتا، فرد کی مصلحت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور جہاں ان دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، فرد کی مصلحت میں اور مصلحت عامہ میں، تو اس میں کس کی مصلحت کو قربان کیا جاتا ہے؟ فرد کی مصلحت کو۔ کہہ رہے ہیں ہر قانون میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چور چوری کر رہا ہے تو اس وقت چوری اس نے کر لی، اس نے جو ہے باقی لوگوں کے، لیکن اس کے حق میں تو اچھا نہیں ہے نا اس کے آپ جو ہے خام خواہ بیچارے کو قید کر دیں یا اس کو سزا دیں، جو بھی کریں، جرمانہ کریں، جو بھی، وہ تو نہیں۔ انڈین کیا ہے، وہ ٹکراؤ ہو رہا ہے مصلحت عامہ میں، مصلحت شخصی میں، تو آپ یہی کریں گے کہ اس کو سزا دیں گے، وہ قید کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے مصلحت عامہ میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر قانون میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر کہیں آپ کو ضرر لگ رہا ہے، تنگی کا شبہ ہوتا ہے، تو اصل میں وہ ذاتی ضرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شریعت کے اس حکم میں بھی انڈین مصلحت عامہ کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ 5 غلطیاں ہو گئیں اس کا جی، ہاں مسئلہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس طرح سے آپ، چونکہ ہم نے یہ بات پہلے بھی عرض کی نا کہ انڈین حکم کی، جیسے ابھی اگلی بات ہی آ رہی ہے کہ جو حکمت ہوتی ہے یا جو مصلحت ہے وہ حکم کی علت نہیں ہے، تو ہم بات آگے کریں گے ابھی۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس کی وہ ویسے انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے تسکین کے لیے، ویسے آپ کہہ لیں کہ مزید اطمینان کے لیے کچھ باتیں کر دی جاتی ہیں تو اس سے اطمینان انسان کو ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو یہاں بات کی گئی ہے مصلحت عامہ کو سامنے رکھا گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصلحت عامہ کو گویا سامنے رکھ کر حکم دیا ہے۔ انڈین ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے بس، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم بتا سکتے ہیں، یہ ہم دکھا بھی سکتے ہیں، یہ ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ ان احکامات میں مصلحتیں ہیں، ہاں مفید ہے، عام لوگوں کے لیے مفید ہے، اور بعض جگہوں پہ جو تنگی آپ کو لگ رہی ہے وہ ضرر شخصی کی وجہ سے۔ لیکن میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگلی بات بھی یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے رکھ کے حکم دیا، ٹھیک ہے۔
تو اگلی غلطی اسی سے متعلق ہے. تو 5 غلطیاں ہوں گی جو ہم نے دیکھی نبوت سے متعلق. اور یہ ساری غلطیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ وہی متجددین ہیں جو نیاچرا ہیں، نیچری ہیں، وہ انڈین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. چھٹی غلطی کیا ہے؟ کشمیر میں اگر جی. اور لوڈ ہوں سسٹم ہوں پاسبل ہی نہیں ہے کہ عمل ہو یا نہ. ہوں نہیں، اس پہ کوئی حکم دیا گیا کہ غلام لونڈی بنانی ہے آپ نے؟ دیکھیے جیسے ہو اس پہ ہاں مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے نا مطلب کہ لنک قرآن ہو نے، رہی ہے. ہاں قرآن نے یہ حکم دیا ہوتا ہے کہ لونڈی غلام لازماً بنانا ہے. یہ حکم تو نہیں ہے، وہ تو لونڈی غلام آلریڈی پائے جاتے ہیں نا، ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ان کے بارے میں احکامات دیے گئے، اس کو ناجائز نہیں کہا گیا. بس یہ سمپل سی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بنانا ہے. اب اگر نہیں ہے تو آپ کسی قانون کو نہیں توڑ رہے ہیں، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو پیدا ہو گیا. ہاں ویسے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا اس طرح سے کہنے کہ نہیں ہم لازماً بنائیں گے، کریں گے، اور اس چکر تو یہ کوئی مطلوب نہیں ہے نا. یہ کہیں سے آپ دکھا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کس طرح کرو. بلکہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ انڈین بات کیا ہو رہی ہے، ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ان کو ویسا کھلاؤ، ویسا پہناؤ جو خود کرتے ہو. یعنی ہر جگہ گویا یہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وجہ یہ اس کی ترغیب نہیں دی جا رہی کہ بھائی تم بناؤ. اگر بڑے کے جی جی جی. پولیٹیکل اسٹرکچر کا جو سسٹم ہو خلافت کا پاسبل ہی نہیں اس حوالے سے. اصل میں خیر ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ وہ خلافت کا نظام پاسبل ہے نہیں ہے، اور کیا خلافت بذات خود مقصود بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. اور کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک پولیٹیکل اسلام ہے یا جو ایک اسلامسٹ ہیں خاص معنوں میں، وہ ان لوگوں نے زیادہ اس کو کچھ بنا دیا، مقصود بنا دیا. ورنہ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مقصود بذات ہو. تو نہیں ہے، صحابی نے ایسا میرے خیال ہے کہ مقصود بذات نہیں ہے. ان دی اینڈ وہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر سادہ جملہ ہے کہ موعود ہے مقصود نہیں ہے. اس کا وعدہ کیا گیا کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارو گے تو خلافت بھی عطا کر دی جائے گی. ضروری تو نہیں کہ کر دی جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. اور اگر کہیں کہ وعدہ کیا گیا تو وعدے تو پورے ہو چکے ہیں. باقی جہاں تک معاملہ ہے وہ تو خبر کی ہے کہ خبر دی گئی کہ آخر جو کہ آخر تو خبر جو ہے وہ انشاء نہیں ہوتی. ہاں جی جی. ہاں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ کسی ان سے پوچھیں مفتی صاحب سے. جی جی جی. میں کہتا خبر انشاء نہیں ہوتی. انشاء میں آپ کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں نا. یعنی مراد ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ پانی لاؤ، کوئی انشاء ہے، اور وہ پانی لایا، یہ خبر ہے. تو اگر بہت سی اگر آپ کو نصوص میں آپ کہہ لیں کہ حدیث میں ایسی خبر اگر آپ کو ملتی ہے کہ آخری زمانے میں غلبہ ہوگا اسلام کا وغیرہ، تو اس خبر سے انشاء نہیں برآمد کی جا سکتی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں بہرحال. اچھا جی، تو یہ کیا ہو گیا؟ 5 غلطیاں ہوں گی. چھٹی غلطی احکام کے متعلق بعض کو یہ ہوتی ہے کہ وہ احکام کے علل غائیہ اپنی رائے سے تراش کر ان کے وجود و عدم پر احکام کے وجود و عدم کو دائر سمجھتے ہیں. وہ جو بات میں نے بھی لاسٹ ٹائم آخری دفعہ کی تھی کہ آپ نے کیا کیا، ایک مصلحت، ایک حکمت، ایک علت غائی، جسے کہ فائنل کاز کہہ لیں، جیسے آپ کہہ لیں ریزون دی ایتھ بولتے ہیں، ریزون دی ایتھ جیسے، تو یعنی جس کا مقصد وجود جسے کہتے ہیں، کہ وہ آپ نے نکال لیا کہ اس حکم دینے کا اصل مقصد یہ ہے، اصل حکمت، اصل مصلحت یہ ہے، وہ ہم نے نکال لی. اور پھر کہا کہ اس مصلحت، اس حکمت، اس علت پر اس حکم کا دار و مدار ہے. یہ مصلحت، حکمت، علت ہوگی تو حکم ہوگا، یہ نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا. یعنی خود سے ایک چیز نکالی، اپنے سوچ لگا کر مصلحت بنائی، حکمت بیان کی. تو آپ کہیں گے مثلا آپ کہیں اسلام کے بہت سے احکامات کے، جیسے میں نے بات پہلے کر رہا تھا کہ فلاں فلاں مصلحتیں پیش نظر رکھی گئی ہیں جو عوامی مصلحتیں. تو آپ دکھائیں گے نہیں اس وقت جو صورت حال ہے وہاں تو یہ عوامی مصلحتیں اس سے پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکم ریلیونٹ نہیں ہے، حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس مصلحت کو پیش نظر رکھ کر حکم دیا گیا تھا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مصلحت ہو، حکمت ہو، علت ہو، وہ انڈین مصلحت، حکمت خاص طور پہ، علت کا لفظ نہیں، وہ مطلب ویسے ہم مطلب بیان کر دیتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی نہیں کہتے کہ یہ بنائے حکم ہے، حکم کی بنا یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں حکم کی بنا علت ہوتی ہے، حکمت نہیں ہوتی. اور اس کو بیان کیا، علت ہوتی ہے، حکمت نہیں ہوتی. اور علت جو ہے نا وہ آپ جان نہیں سکتے اصل میں کہ در حقیقت علت کیا ہے اس کی.
ٹھیک ہے. اگر کہیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم جیسے کہہ رہے ہیں فقہ کے اندر کہ وہ آپ علت نکالتے ہیں کسی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حکم کو متعدی کرنا، کہ ایک جگہ منصوص ہے ایک جگہ منصوص نہیں ہے. تو کیسے اس کا حکم جانا جائے گا؟ حکم شرعی کیسے جانیں گے کہ جو منصوص ہے اور جو غیر منصوص ہے اس میں کہ اشتراک ہے، اشتراک علت اگر آپ نکال لیتے ہیں تو پھر اس میں وہ حکم چلے گا. جی ہاں، کثرت میں بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. تو یہاں جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے احکام کے علل غائیہ اپنی رائے سے نکال کر تراش کر ان کے وجود و عدم پر احکام کے وجود و عدم کو دائر سمجھتے ہیں. دائر سمجھنا یعنی اس پر اس کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ احکام منصوصہ میں تصرف کرنے لگتے ہیں. جو منصوص احکامات ہیں شریعت کے اس میں تصرف کرتے ہیں. تصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی بعض اس وقت ریلیونٹ ہیں، بعض نہیں ہے، بعض پر عمل ہوگا، بعض پر نہیں ہوگا. یہ تصرف ہے اس پر. ٹھیک ہے. چنانچہ بعض کی نسبت مسموع ہوا، یعنی ہم نے یہ بات سنی بعض لوگوں کی نسبت، بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی، انہوں نے وضو کی علت غائیہ، تو وضو ہم کرتے ہیں نماز سے پہلے، اس کی علت غائیہ کیا نکالی؟ تنظیف محض. ٹھیک ہے، کہ پاک رہنا، صاف رہنا جو ہے، نظافت جو ہے نا وہ مقصود ہے. تو تنظیف محض سمجھ کر جب اپنے کو نظیف دیکھا کہ ہاں تو بالکل صاف، نہا کے آئے ہیں ابھی، بالکل صاف ستھرے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نہانے کے بعد جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹا، مطلب مراد یہ ٹوٹ چکا ہے، یعنی اس کو نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹنے کے کیا معاملات ہوتے ہیں، بلکہ بس کہا کہ اصل میں کیا ہے کہ صاف ستھرا رہنا مقصود ہے نا وضو کا، تو ابھی تو ہم صاف ستھرے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. تو نظیف دیکھا تو وضو کی حاجت نہ سمجھی اور بے وضو نماز شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور بعض نے نماز کی علت غائیہ تہذیب اخلاق سمجھ کر اس کے حصول کو مقصود سمجھ کر نماز اڑا دی، کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ تہذیب اخلاق ہے. علت غائیہ تہذیب اخلاق ہے، اور جب تہذیب اخلاق کچھ اور ذرائع سے حاصل ہو جائے تو نماز کی ضرورت نہیں. اسی طرح روزے میں اور زکوٰۃ میں اور حج میں تصرفات کیے، روزے میں کیے، زکوٰۃ میں کیے، حج میں کیے. اسی طرح نواہی میں مثل سود اور تصویر وغیرہ تصرف کیا، سود کا ذکر کیا اور تصویر کا ذکر کیا، ان میں تصرف کیا. ٹھیک ہے. اور تمام شریعت کو باطل کر دیا. ہر حکم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں علل غائیہ تھیں، یعنی اصل میں حکمتیں یہ تھیں، یہی جو حکمت ہے یہی علت ہے، حکمت ہی اصل میں علت ہے، یا جو اس کی مصلحت ہے وہی علت ہے. ٹھیک ہے. اور اس مصلحت پر، اس حکمت پر اس حکم کا وجود و عدم دائر ہے. وہ مصلحت حکمت ہوگی تو حکم ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کیا کر رہے ہیں؟ ہر حکم میں تصرف کر رہے ہیں اور تمام شریعت کو باطل کر دیا. اور علاوہ اس کے کہ اس کا الحاد ہونا ظاہر ہے، ظاہر ہے کہ الحاد ہے. خود اس تقریر کے تمام تر مقدمات دعاوی بلا دلیل ہیں. جو آپ پوری بات کر رہے ہیں اس کے مقدمات بھی ایسے دعاوی ہیں، ایسے دعوے ہیں جو کہ بلا دلیل ہیں. اس پر دلیل کیا آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ بہت سے احکام تعبدی ہوں کہ ان کی اصلی غایت امتثال امر سے ابتلاء مکلف ہو. کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ بہت سے احکام تعبدی ہوں اور اس حکم دینے کا مقصد ہی یہ ہو اس کے دیکھنا چاہیں گے یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ آپ اپنے، ویسے مثال دے رہا ہوں کہ اپنے ایسی بات ان سے کہتے ہیں اپنے سبارڈینیٹ سے جو بظاہر آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے اس لیے صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا کہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس حکم کی کوئی علت حکمت نہیں ہوتی، تو آپ یہ جج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بس. اور خاص طور پہ ایسا حکم دیں گے جو بظاہر تھوڑا سا لگے بھی ایسا کہ جو غیر معقول ہے، تاکہ یہ جج کر سکیں کہ بھئی یہ کیا اس میں پڑتا ہے کہ وہ معقول ہے غیر معقول ہے، یا میری بات کی اہمیت اس کے نگاہ میں ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں بہت سے احکام محض تعبدی ہوں کہ ان کی اصلی غایت یہ ہو امتثال امر سے ابتلاء مکلف ہو، کہ مکلف کو اس بات کا ابتلا ہے، اس بات کو اس آزمائش ہے کہ کیا وہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور علاوہ اس کے جو غایات تجویز کیے گئے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی غایات ہیں؟ جو غایات آپ نے تجویز کر دی ہیں، غایات سے مراد کیا؟ غایت کی جمع، جو اینڈز، جو آپ نے کہا کہ یہ حکم اس لیے ہے، اس کا مقصود یہ ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی غایات ہیں، اینڈز یہی ہیں، مقاصد یہی ہیں؟ ممکن ہے کہ وہ غایات ایسے آثار ہوں جو ان احکام کے صورت نوعیہ ہی پر مرتب ہوتے ہوں. اس کا مطلب کیا میں عرض کرتا ہوں، جس طرح بعض ادویہ بلکہ عند التأمل تمام ادویہ مؤثر بالخاصیت ہوتی ہیں. تو کہنا کہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ غایات ہوں؟ ممکن ہے کہ وہ جو غایات جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایسے آثار ہوں جو ان احکام کی صورت نوعیہ ہی پر مرتب ہوتے ہوں. جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے بعین ہی اسی طریقے سے کرنے پر وہ جو ہے نا وہ غایات مرتب ہوتی ہوں. یہ نہیں کہ آپ اس کا ایسنس نکال کر کہیں کہ چونکہ اس ایسنس کی اور فارمز بھی ممکن ہے، اصل مقصود تو وہ ایسنس ہے،
تو وہ ایسنس تو وہاں بھی پایا جاتا ہے اس فارم میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ممکن ہے کہ صرف اس کی جو صورت نوعیہ ہے, وہی جو خاص صورت ہے, اس پر ہی وہ آثار مرتب ہوتے ہیں. جس طرح مثال کے لیے بہت عمدہ مثال دی ہے, بعض ادویہ کہ طب میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ بعض ادویہ بلکہ تمام ادویہ مؤثر بالخاصیت ہوتی ہیں, اور اس کا الٹ کیا ہوتا ہے, مؤثر بالکیفیت. ہم کہتے ہیں مؤثر بالکیفیہ ہے, مؤثر بالخاصیہ ہے. کچھ آپ بتائیں گے کیا مطلب ہے اس کا؟ مؤثر بالکیفیت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو خاص طرح کے جو اس کے اجزاء ہیں, یعنی یہی جو اپنے اپنے خاص اثرات رکھتے ہیں, یہی اثرات اگر اور طریقوں سے اور اجزاء کے ذریعے سے اگر کیے جائیں تو یہی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے مؤثر بالکیفیت, کہ آپ ہر جوس کو الگ الگ اس کے دیکھ رہے ہیں اور اس کی خاص طرح سے نوٹ کر کے اسی طرح کی ایک چیز بناتے ہیں ایک اور, جس میں کچھ اجزاء فرق ہوتے ہیں لیکن وہی تاثیر رکھتے ہیں, لیکن وہ بات نہیں بنے گی. کہتے ہیں کہ تمام ادویہ کیا ہوتے ہیں, مؤثر بالخاصیت ہوتی ہیں, ان کی جو خاص طرح کی حیت ہے, خاص طرح کا فارمولہ ہے, اس فارمولے سے کچھ خاص طرح کے نتائج پیدا ہوتے ہیں جو اگر بعین ہی اس کو فالو کیا جائے, اگر آپ اس کے اجزاء کی خاصیتیں نکال کر دوسرے اجزاء سے ریپلیس کر دیں جن کی وہی خاصیت ہو, تو وہ خاصیت ظاہر نہیں ہوگی. فارمولے ہیں بالکل, تو کہہ رہے ہیں مؤثر بالخاصیت ہے ایسے ہی. ہاں, کمبائنڈ ہو کے ایسی شے بنتی ہے, بالکل وہی بات جو وہیں سے بن سکتی ہے. ہیں؟ ہاں ہاں مسواک سنت ہے نا, مسواک سنت ہے تو سنت تو مسواک ہی ہوگی. باقی بذات خود جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب حکم دیا گیا اس کا, تو وہ جو تو اگر آپ صفائی کرتے ہیں, صفائی مطلوب ہے, صفائی نصف ایمان ہے, آپ اس سے کرتے ہیں تو بھی مقصود حاصل ہو جائے گا. لیکن جو سنت ہے بہل و مسواک ہے, سنت تو مسواک ہی سے پوری ہوگی اگر دیکھا جائے. ہاں, جو صفائی کا جو آپ کا لیے بھی سنت ہے کہ صاف رہا جائے اور صفائی کی جائے, تو وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن جو مسواک کی بات ہے جہاں تک, تو وہ مسواک صحیح ہوگی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. ہاں بالکل, اگر کوئی آدمی اس سنت کی نیت سے پہنے تو مسئلہ نہیں, بلکہ اچھی بات, پہن سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے جو ہیں وہ خلاف سنت ہیں, خلاف سنت نہیں ہوں گے, بلکہ جو آپ کہہ لیں کہ شلوار جو آپ نے پہنی ہوئی ہے, یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ویسے ہی میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ ہو گئی بات. پھر یہ ممکن ہے, ایسے آگے چل رہے ہیں کہ پھر یہ ممکن ہے کہ کسی کی سمجھ میں کچھ آوے, کسی کے خیال میں کچھ آوے. یعنی جو آپ علل غیہ نکال رہے ہیں, وہ کسی کی سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے, کسی کی سمجھ میں کوئی اور بات آ رہی ہے. تو ایک رائے کو دوسری رائے پر ترجیح کی کیا وجہ ہوگی, کیا دلیل ہے اس کی؟ ایک جو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی وہ زیادہ راجح ہے بنسبت اس کی جو دوسرے کے سمجھ میں بات آئی. بس باقاعدہ اذا تعارض تساقط, اس قاعدے کی روشنی میں, جو قاعدہ ہے اس کی روشنی میں کیا ہے کہ جب تعارض ہو, جب دو چیزوں میں تعارض ہوتا ہے تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں. اذا تعارض تساقط, تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں. تو ایک مصلحت آپ نے نکالی, اس کے الٹ دوسری مصلحت میں نے نکالی, جب وہ دونوں جمع ہوں گی تو دونوں ساقط ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, دونوں کو ساقط قرار دے کر نفس احکام ہی منادم و منہدم ہو جائیں گے. ایک مصلحت آپ نے نکالی ہے, اس کی الٹ مصلحت کسی اور نے نکال لی ہے, اب ان دونوں میں یہ دونوں ہی ختم, جو آپس میں ملیں گی دونوں ختم ہو جائیں گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ نفس احکام ہی منہدم منہدم ہو جائیں گے. تو کیا کوئی عاقل معتقد ملت اس کا قائل ہو سکتا ہے؟ اور اسی غلطی کے شعب میں سے ہے, شعب یعنی اس کے شعبوں میں سے, اس کے فروعات میں سے کیا ہے کہ مخالف مذہب کے مقابلے میں یہ علل بیان کر کے احکام فرعیہ کو ثابت کیا جاتا ہے. نہیں, آپ یہ علتیں بیان کرتے ہیں حکم کی کہ بھئی دیکھو یہ علت ہے, یہ مصلحت ہے, نماز کے یہ فائدے ہیں, فلاں چیز کے یہ فائدے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے سے جو مذہب کا مخالف ہے اس کے سامنے احکامات کو ثابت کرتے ہیں. بہت غلط اپروچ ہے, یہ بتا رہے ہیں. چاہے وہ مصلحتیں حکمتیں ہوں فی نفسی, تب بھی یہ بیان کر کے ان کو ثابت کرنا اس کے سامنے, یہ اپروچ درست نہیں ہے. ہاں, مطلب مراد ہے کہ بھئی یعنی جو مخالف مذہب کا ہے اس کے سامنے یہ علتیں آپ بیان کریں گے تو گویا اس کے خیال میں ان علتوں کی وجہ سے حکم دیا گیا ہے. تو جب وہ علتوں کو نہیں پائے گا, اپنے خیال مصلحتوں کو نہیں پائے گا, تو وہ کہیں گے حکم بھی فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ علل محض تخمینی ہوتے ہیں.
وہ کنجیکچر ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، وہ آپ ایک فرض کرتے ہیں. اگر ان میں کوئی خدشہ نکل آوے تو اصل حکم مختل ٹھہرتا ہے. اگر آپ نے اس پر بنا کر دی، اس کی آپ نے کہا کہ بھئی اس حکمت اس مصلحت پر حکم کی بنا ہے، تو جب وہ اس میں خلل آئے گا تو پھر کیا ہوگا، اصل حکم مختل ہو جائے گا. تو اس میں ہمیشہ کے لیے مخالفین کو ابطال احکام کی گنجائش دینا ہے. گویا آپ نے کیا کیا، جن کے سامنے آپ نے اس ذریعے سے ثابت کیا ہے، آپ نے گویا ان کے سامنے گویا ایک چیز کھلی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، کہ ابطال احکام کی گنجائش دے دی آپ نے، کہ جب وہ دیکھیں کہ بھئی یہ مصلحت حکمت اس سے پوری نہیں ہو رہی، کہیں گے حکم باطل ہے. ٹھیک ہے. اور موٹی بات تو یہ ہے، تو آگے بات کر رہے ہیں، موٹی بات تو یہ ہے کہ یہ قوانین ہیں، یہ لاز ہیں، اور قانون اور ضابطے میں کوئی اسرار نہیں ڈھونڈا کرتا. قانون میں اور ضابطے میں کوئی اسرار نہیں ڈھونڈا کرتا، اور نہ اسرار مزعومہ پر قانون میں تبدل و تغیر یا ترک کا اختیار ہوتا. یعنی آپ اپنے خیال میں جو آپ کو کہیں گے بھائی اس کی قانون میں وجہ، تو جیسے آج کل نکلا ہے نا کہ بھئی اپنے جو ایم ٹیگز ہیں ان کو رینیو کریں بس 5 سال، اس کی تو کوئی نہیں ہے، بالکل فضول بات ہے. یعنی کیا ضرورت ہے بھائی، کوئی چیز لگی ہے، وہ ٹیم ہی ہو رہا ہے، وہ کام کر رہی ہے، تو رینیو کیوں کرانا ہے خام کا، کوئی وجہ نہیں اس کی، سمجھ نہیں بات. لیکن آپ کہیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس بات ہے کہ یہ فضول بات ہے نا. کیونکہ آپ انڈین ایک شہری ہیں، اسٹیٹ میں رہتے ہیں، جو وہ کہیں گے وہ ماننا ہوگا آپ کو، سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں نہ اسرار مزعومہ پر قانون میں تبدل و تغیر یا ترک کا اختیار ہوتا ہے. البتہ خود بانی قانون کو اختیار حاصل، وہ ٹھیک ہے کہ جو ریاست جو چاہے وہ کرے، البتہ بانی قانون کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں مجتہدین نے، وہ پھر وہ بات آگے جو میں نے کہا کہ بھئی علتیں بعض اوقات جو نکالی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اور مجتہدین نے جو بعض احکام میں علل نکالے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے. وہ علت غائیہ بیان نہیں کر رہے، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اس پر حکم کی بنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے دھوکہ نہ کھایا جاوے. اول تو وہاں امور مسکوت عنہا میں تعدیہ حکم کی ضرورت تھی. کوئی بات ایک کیا ہے جس میں حکم دے دیا گیا، دوسرا کیا ہے مسکوت عن ہے. مسکوت عن اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے. ایسے امور مسکوت عنہا یعنی کیا یہ بولا نا انہوں نے، ہاں، کہ وہ معاملات جن میں خاموشی اختیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں اول تو وہاں امور مسکوت عنہا میں تعدیہ حکم کی ضرورت تھی، حکم کو متعدی کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرے ان کو اس کا سلیقہ بھی تھا، ان کو اس کا جو فقہات مجتہدین تھے ان کو اس کا سلیقہ بھی تھا. اور یہاں دونوں امر مفقود ہیں، یعنی یہاں پہ تعدیہ حکم کے لیے علت نہیں نکالی جا رہی، بلکہ حکم کو ختم کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے. میرے بات ہے، یعنی وہاں کیا تھا کہ دائرہ بڑھانا ہے، اس لیے علت نکال رہے ہیں، یہاں کم کرنے کے لیے نکال رہے ہیں. یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی بعض اوقات یہ تھوڑا سا اشتباہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں وہاں بھی تو ایسا ہے، وہاں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو مسکوت عنہا معاملات ہیں وہاں پر حکم دریافت کیا جائے. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ نکال کر کہا جا رہا ہے کہ اسی پر حکم کی بنا ہے، اور جب وہ چیز نہیں ہو رہی تو حکم بھی فارغ ہے. تو آپ ان سے ہی پوچھیں، مجھے معلوم نہیں بارے میں. ہاں زیادہ ایسے ہی. سر وہ آپ کی پہلے والی بات ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اس ڈوز سے زیادہ ڈوز لیں گے، ہاں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. تو خیر، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلیقہ تھا، یہاں دونوں امر مفقود ہیں. ٹھیک ہے. اور علاوہ کم علمی کے اتباع ہوا بڑا حاجب ہے. کہہ رہے ہیں تو کم علمی مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر اصل میں اتباع خواہشات کی پیروی ہے. تو اتباع ہوا بہت بڑا حاجب ہے، یعنی کیا ہے، حجاب کی وجہ ہے، یعنی باعث حجاب ہے. یہ 6 غلطیاں ہوں گی. اب آخری غلطی جو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، 7ویں غلطی جو اقبح الاغلاط ہے. 7ویں غلطی جو سب سے بڑی غلطی ہے، کہہ رہے ہیں اقبح الاغلاط، اقبح، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ قبیح غلطیوں میں سب سے زیادہ قبیح ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ منکر نبوت کی نجات کے قائل ہیں. سمجھتے ہیں کہ جو نبی کو نہیں مانتا، نبی کا انکار کرتا ہے، وہ بھی ناجی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ توحید کو مانتا ہے. وہ کہتے ہیں وہی بات کہ وہ کہتے ہیں خود انبیاء بھی توحید ہی لے کر آئے ہیں نا، وہ توحید ہی کو بیان کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ توحید کو مان رہا ہے تو مقصد تو حاصل ہو گیا، تو نبی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. وہی بات ان دن مقصد نکال لیا، توحید کو بیان کرنا، توحید لے کر آنا. اور نبی تو محض ذریعہ ہیں، محض رسول ہیں، رسالت ہے محض. جو کیا ہوتا ہے پیام لے کے آتا ہے. تو مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ اس چیز کو مان لیں جو لے کے آئی گئی ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ تو مطلب اس کو ماننے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں بس جس کو اصل مقصود حاصل ہے تو غیر مقصود کا انکار اس کو مضر نہیں. اصل مقصود اس کو حاصل ہے، توحید کو تو مانتا ہے، تو غیر مقصود کا انکار اس کو مضر نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا رد مختصر تو
رد نقلی مختصر تو وہ نصوص ہیں جو جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مکذبین نبوت کے خلود فی النار، جو مکذبین نبوت کے خلود فی النار پر دال ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ نصوص اس کا رد ہے، نقلی رد ہے، کہ جو کس بات پر دال ہیں، کہ جو مکذبین نبوت ہیں وہ خلود فی النار ہوگا، ان کا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور رد عقلی یہ ہے، یہ بات کی نقلی رد، ٹھیک ہے، اور عقلی رد یہ ہے کہ در حقیقت مکذب رسول مکذب خدا بھی ہے، جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ خدا کا بھی انکار کر رہا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ وغیرہ نصوص کی تکذیب کرتا ہے۔ جب اللہ نے خود کہا یہ بات تو یہ کہنا کہ تو وہ گویا خدا کا انکار ہے، گویا خدا کی بات کا انکار ہے۔ اور نظیر عرفی یہ ہے، کہنا عرفی نظیر، پھر نظیر کہا، دلیل نہیں کہا، ٹھیک ہے، پہلے بھی نظیر کہا تھا، اور نظیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقریب الی الذہن، تقریب الی الذہن، ذہن کے لیے بات کو قابل یعنی سمجھ بنا دیا جائے، قابل و قبول بنا دیا جائے۔ تو نظیر عرفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شاہ جارج پنجم کو تو مانے، ٹھیک ہے، مگر گورنر جنرل سے ہمیشہ مخالفت و مقابلے سے پیش آئے، یعنی اس کا جو اپوائنٹڈ بندہ ہے اس سے کہے کہ میری نہیں بنتی، میں اس کو نہیں مانتا، میں تمہیں مانتا ہوں، تو کیا وہ بادشاہ کے نزدیک کسی رتبے کا، کسی قرب یا رتبہ یا معافی کے لائق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا نا، ظاہر جو کہہ رہا ہے میرا بندہ جو اپوائنٹڈ ہے، تم اگر اس کی اتھارٹی تسلیم نہیں کر رہے تو تم میری اتھارٹی تسلیم نہیں کر رہے، چاہے تم اپنے آپ زبان سے کہتے رہو کہ ہاں آپ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نظیر عرفی ہے۔ یہاں الحمدللہ یہ 7ویں غلطی مکمل ہو گئی، جو ہم نے تیسرا انتباہ مکمل کر لیا جو نبوت سے متعلق ہے۔ آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں، اس پہ ختم کرتے ہیں۔ ہاں جیسے یہ بھی ہے نا، کہہ دیجئے کہ بھائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر میری پیروی کیجئے تو اللہ تعالیٰ۔ جی 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 بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ پھر جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا یہ بات کہ جیسے بھی صرف توحید کو ماننا یا خدا کو ماننا مقصود نہیں ہے، بلکہ خدائے برحق کو ماننا ہے، یعنی خدا جو اپنی ساری صفات کے ساتھ، یعنی جو تعارف اللہ کے نبی نے کروایا، ٹھیک ہے نا، اس کو تو اس تفصیل کے ساتھ ماننا ہے، ورنہ خدا کو تو سب لوگ مانتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ مانتے ہیں۔ ہاں جی 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 بالکل بالکل ایسے ہی۔ جی جی ہوں ہوں کیا چیز؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں، جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اس میں اجتہاد ہوتا رہتا ہے، اس میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ جی جی اس میں بالکل ایسا ہی، ہر نیا حکم جی جی اس میں چینج آتی رہتی ہے، ایسے ہی، مطلب وہ چینج سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو نیا مسئلہ آ رہا ہے اس کا حکم آپ معلوم کر سکتے ہیں شریعت سے۔ نہیں ویسے دیکھا جائے تو ان دونوں کو نہ ماننے والے ان دونوں سے زیادہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ نہیں وجہ تو خیر کسی چیز کی وجہ کوئی نہیں ہوتی، مطلب وہ یعنی حق کو ماننے والے ویسے کم لوگ ہی ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے۔ بھائی آپ کھانا کھا کے جائیں، جا رہے ہیں جو آپ جا رہے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جائیے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، مطلب انبیاء آتے ہیں ان کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، آپ کہیں کہ حضرت نوح نے اتنے لمبے عرصے دعوت دی، صرف اتنے کم لوگ کیوں تھے، باقی لوگ کیوں نہیں مان لائے؟ وہ تو نبی خود موجود تھے نا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حق کے دعوت ادا نہیں کیا یا انہوں نے صحیح طرح سے تبلیغ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ چلو یہاں تو کہہ سکتے ہیں، وہاں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، پھر کیا وجہ تھی کہ اتنے چند لوگ آئے باقی سب؟ تو یہ ان دی اینڈ یہی ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ سے کہ بھئی جو ہے باطل غالب ہوگا، رہتا ہے، یعنی غالب سے مراد ہے اکثریت میں ہوتا ہے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ مشکل کام ہے نا، یعنی آپ دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ مزے ہیں، لذتیں ہیں، اس کو چھوڑ کر ایک ایسی شے کی طرف آنا جس میں ہر چیز ادھار ہے، تو اس میں پھر جیسے کہ مشکل ہو جاتا ہے۔
مطلب اصل میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے خود کیا کرنا ہے. یعنی بنیادی طور پہ تو ہمارا مسئلہ اپنے آپ ذات ہونی چاہیے اصل میں. یعنی ہمارا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو اگر ہم گرینڈ اسکیل پہ اپلائی کریں تو یہ کیسے ممکن ہے. تو ہم نے اصل میں تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے بنیادی طور پر. جب اپنے آپ کو دیکھیں گے اس میں کچھ تقاضے ایسے بھی ہیں کہ بھائی اپنے قریبی لوگوں سے بات پہنچائی جائے, ان سے تعلقات, تو خود بخود جیسے خیر پھیلتا ہے. نیچرل طریقہ یہی ہے. ہاں, مسئلے کے ساتھ بھی کام لینا ہے, بالکل ایسے ہی. مطلب کوہیرنس پیدا کرنے جب بیٹھیں گے نا کہ بھائی اس کو کیسے اجتماعی طور پہ تو نہیں کر سکتے کبھی, میں بتا رہا ہوں وہی بات کہ ان دی اینڈ کیونکہ سب لوگ عامل نہیں ہیں اس پہ, کچھ بات ہم نے آج دیکھی ہے, تو کوہیرنس پیدا نہیں ہوگی. وہ کس طرح پیدا ہوگی؟ جس طرح یہ لوگ کر رہے تھے, جس کا رد کیا گیا. انڈین کیا کر رہے تھے؟ ان احکامات کو محدود کر دیا جائے. بالکل سمپل سی بات ہے, جتنا محدود کریں گے اتنا کوہیرنٹ ہوتا جائے گا, اتنی ریلیونس پیدا ہوتی جائے گی. جتنا اس کو ویسے رکھیں گے جیسا کہ تھے اتنی کم ہوتی جائے گی. نیچرل سی بات ہے, کا کوئی حل نہیں, ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, باقی جہاں تک مسئلہ ہے حاصل دیکھنا ہم نے اپنے آپ کو, تو کیا ہم کس حد تک عمل کر سکتے ہیں, کس حد تک نہیں کر سکتے. تکفیر میں آدھے کو جو انٹرنل سمجھتے ہیں رشت کا کے بغیر میوزک پاسبل دنیا ہے, میٹر ہے, وہ بھی خدا سے. اس میں یہ تو پھر میں یعنی آپ پتہ نہیں اس نے یہ کہا, جو بھی کہا, مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس پہ تکفیر کیوں ہے. یعنی اس پہ تکفیر تو ایک چونکہ ججمنٹ بیسیکلی مذہبی ہوتی ہے نا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے مادے کو قدیم مان لیا. تکفیر اس وجہ سے جو ہم دیکھ چکے ہیں اس کے اندر, کہ چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, قدیم ہونا, اس میں ایک دوسرے کو شریک کر لیا, یعنی میٹر کو, مادے کو. تکفیر اس وجہ سے. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ عقلی طور پہ کیسے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. تکفیر کی وجہ یہ ہے. جی اسی کو تو ہم نے اسی کو تو ہم نے یہاں بیان کیا تھا نا. جو پورا جو حدوث مادے پر تھی اس کا بیسک بات ہی یہی تھی کہ کس طریقے سے مادہ قدیم نہیں ہو سکتا, کیونکہ مادہ بغیر صورت کے نہیں پایا جاتا. پھر صورت کی تقسیم ہم نے کی تھی اور صورت کو حادث ثابت کیا, اور جب صورت کے بغیر مادہ نہیں تو مادہ بھی حادث ہوتا ہے. اس طریقے سے استدلال کیا تھا. آپ کہیں گے استدلال جو ہے میں اس کو نہیں مانتا, تو بات صحیح ہے, آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ نہ مانیں. ویسے بتا رہا ہوں, یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا, یعنی کسی کو اگر آپ سامنے استدلال پیش کرتے ہیں تو وہ کہے کہ میں اس کو نہیں مان رہا, تو بالکل اس کے پاس اختیار ہے. وہ شبہات نہیں, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. وہ تو پھر آپ اس کے اندر آ جائیں. اگر جو آدمی اس کو تکفیر سے کیا فرق پڑتا, یعنی جو آدمی سب کو مان ہی رہا تو کیا فرق پڑتا, پھر وہ ٹھیک کرتے رہو تکفیر. سمجھ رہے بات, جس کے لیے واقعی مسئلہ ہے اس کو فرق پڑے گا نا. یعنی جو انڈین مان رہا ہے کچھ چیزوں کو, ہاں, تو اس کے سامنے استدلال بھی کریں گے ہم, اور یہ بتائیں گے کہ بھائی نصوص کی روشنی میں تو ممکن نہیں ہے. وہ تو اسلام کو مان رہے ہیں نا. پھر وہ کر نہیں سکتا کون, پھر موت کر سکتا, اس کو مار دے گا. ہاں, اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھائی اس کو موت کا خدشہ تھا, کہ وہ تو پھر یہ ہے نا کہ بھائی کیا اس طرح سے مارنا جائز ہے, درست ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کا اس سے تعلق, ہم تو بات کر رہے ہیں استدلال کی. اور جہاں تک جیسے پہلے بھی آپ کہتے ہیں نا, جیسے کہ خلاصہ سے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب اصل میں جو بھی استدلال ہوتا ہے وہ نظری ہوتا, وہ بدیہی نہیں ہوتا, سیلف ایویڈنٹ نہیں ہوتا. یہ ہم ایک تفریق کرتے ہیں جب بھی ہم دلیل دیتے ہیں اس علم کلام میں. جو بھی استدلال ہے وہ اندین نظری ہوتا ہے. تو نظری استدلال جو ہے نا وہ قطعی بھی ہو سکتا ہے, ظنی بھی ہو سکتا ہے. اچھا, جو قطعی بھی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں قطعی ہے یہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے ماننے میں مجبور ہے, نہیں. ماننے میں کب, جب بدیہی ہو جائے گا تب مانے گا, ماننے میں مجبور ہوگا. نظری کو ماننے پر مجبور کوئی نہیں ہوتا. سمجھ نہیں پاتا, اس سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا. ہم کہیں گے بھائی قطعی دلیل ہم دے رہے ہیں, اچھا قطعی دلیل آپ کہتے ہو تو پھر تو ہر ایک کو ماننا چاہیے. نہیں, ہر ایک نہیں مانے گا. کہ جو ہر ایک ماننے میں مجبور ہوتا ہے وہ بدیہی چیز کو ماننے میں مجبور ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. مثلا اگر میں مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ گھڑی ہے, یہ بدیہی بات حقیقت ہے. لیکن اگر آپ سب لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں طے کر لیں کہ ہم نے ان کو پریشان کرنا ہے, جو میں بیٹھا ہوں, اور سب کہیں گے بھائی گھڑی یہاں پہ نہیں ہے اصل میں, یہ بولے یہ, میں ایک دفعہ میں پریشان ہو جاؤں گا. یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی دوسرے کو نہیں جانتے, یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں, سب ایک بات کر رہے ہیں کہ گھڑی یہاں کوئی نہیں ہے. تو میں ایسے تمہارے دماغ نے کچھ چیز بنا لی, میں واقعی سوچنے میں مجبور ہو جاؤں گا کہ ہاں ہو سکتا ہے.
میں مثال سمجھے آپ، اگرچہ یہ بدیہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات، اس پر بھی شک کیا جا سکتا ہے. تو کسی بھی شے پر شبہ کرنا، شک کرنا، اس پہ اعتراض نکالنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قطعی نہیں ہے فی نفسی. تو یعنی بدیہی قطعی پر بھی شک شبہ لوگ نکال لیتے ہیں، کجائے کہ نظری پہ تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیے جزاک اللہ، السلام علیکم.